دیکھیں جی، سب سے بڑی چیلنج جو ہے وہ اس ملک کی عوام اور ان کے فلاح اور بہبود اور عوام کے حقوق ہیں، جس میں 78 سال سے لے کر اب تک ہمارے حکمران ناکام رہے ہیں۔ اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہ اسلامی نظام مل سکا، نہ قرآن کا قانون مل سکا، نہ شریعت کا نظام مل سکا۔ اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا۔ آج لوگوں کی بھوک، ہوں بدحالی اور افلاس کہاں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد پھر نعرہ تھا قرض اتارو ملک سنوارو۔ آج بھی ہم امریکہ کے پاس چلے گئے ہیں کہ ہمیں اتنے ارب ڈالر دے دو تاکہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے بعد نعرہ دیا گیا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھروں کا، اور مدینے کی ریاست کا حال کہاں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب حکمران جعلی دروازے سے آئیں گے، اسمبلیاں جعلی دروازے سے بنیں گی، اسمبلیوں کی خرید اور فروخت ہوگی، عوام کے ووٹ ردی ٹوکری میں ڈالے جائیں گے، دریاؤں میں پھینکے جی جائیں گے، عوام کے ووٹوں کو جلایا جائے گا، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بدامنی کی صورتحال آپ دیکھیں۔ سندھ ہے تو قبائلی لڑائیوں میں کوئی 8-10 ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں۔ کشمیر ہے تو وہاں ہوں کے عوام ہوں سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچستان ہے تو دہشت گردی وہاں عروج پر ہے۔ خیبر پختونخوا ہے تو دہشت گردی عروج پر ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کا ٹھیک ہے نام ایک صوبے کا ہے، اس کا نام پنجاب ہے، جس کے حوالے سے کل خود محترمہ مریم بی بی صاحبہ فرما رہی تھی کہ جو کچھ ہے پنجاب میں، پنجاب کے باہر کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی کیا مریم بی بی دیں گی کہ ان کے والد 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے چچا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں، اور باقی صوبوں کا یہ حال برا کیوں ہے اور پنجاب کا یہ حال کیوں ہے جس کو آپ مثال کے طور پر پیش کر رہی ہیں؟ ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، لیکن سمرہ صاحب ساتھ ہی جو ہم نے دیکھا کہ ایون جب رمضان کا مہینہ تھا اس وقت بھی مولانا صاحب کے کچھ بیانات آئے تھے کہ ہم حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، شاید حکومت کے خلاف ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں، اور اس کے بعد بھی کچھ اجلاس ہوئے تھے۔ ابھی کیا کوئی ایسی حکمت عملی پر غور ہو رہا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی مولانا صاحب سڑکوں پر نکلیں، یا اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے کوئی رابطے؟ میرے بھائی نادر گرمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب 2018 کے جعلی انتخابات کے بعد میدان میں ہے۔ عملی طور پر جی 2018 سے اب تک اگر کوئی جماعت میدان میں تو اس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے۔ کوئی سیاسی لیڈر عوام کے درمیان کھڑا ہے تو اس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب سندھ میں، کے پی کے میں اور بلوچستان میں جلسے کر رہے تھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، کرتے رہے۔ لیکن جب مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب کے شہر قصور میں چلے گئے تو قصور وہاں ٹھہر گئے کہ پنجاب میں مولانا صاحب کی اتنی فین فالوئنگ کیسے آ گئی، اور پنجاب کے ضلع قصور کے ایک چھوٹے شہر پھول نگر میں مولانا فضل الرحمان نے ملین مارچ کر دیا اور لاکھوں لوگوں نے کیسے اعتماد کر لیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس جلسے کو قصور وہاں ٹھہرایا گیا، پوری تقریر پر پابندی لگائی گئی، اسمبلی کی تقریر نہیں چل رہی، جلسوں کی تقریر نہیں چل رہی، ٹی وی پہ نشریات بند، اسمبلی اسکرین پہ نشریات بند، لیکن مولانا صاحب کی 1 گھنٹے کی تقریر میں سے 30 سیکنڈ کی ویڈیو نکالی گئی، اس پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا بنایا گیا۔ پچھلے 12 دن سے منہ کے کھا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا میدان ہو، سوشل میڈیا کا میدان ہو یا میڈیا کا میدان ہو، جھوٹے بیانیے والے فیل ہو رہے ہیں، اور قوم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس طرح کھڑی ہے جس طرح قصور میں کھڑی تھی، اس طرح کھڑی ہے جس طرح کراچی میں، پشین میں اور پشاور میں کھڑی تھی۔ پاکستان کے عوام کی اب امید ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، اور مولانا صاحب انشاءاللہ عوام کے حقوق کی جنگ کا یہ قصور کرتے رہیں گے، آئین پاکستان کو بچانے کا یہ قصور کرتے رہیں گے، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا یہ قصور کرتے رہیں گے، اداروں کو آئینہ دکھاتے رہیں گے، یہ قصور کرتے رہیں گے۔ تمام اداروں کو اپنے حدود کے اندر کام کرنے کے لیے جو جرم ہے یہ جرم مولانا صاحب کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان کو جب تک ہم مضبوط نہیں بناتے، عوام کی حکمرانی اور حق حاکمیت کی طرف نہیں جاتے، تب تک جو ہے ہماری جدوجہد مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جاری رہے گی۔ تو سمرہ صاحب، جیسے آپ نے مختلف جلسوں کا ذکر کیا، مختلف علاقوں کا نام لیا، کیا اسلام آباد کے اندر ڈی چوک پر بھی مولانا صاحب کوئی جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے بھائی آپ نے ماضی میں دیکھ لیا ہے، اسلام آباد ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہم 11 دن رہ کر گئے، پھر دوبارہ اسلام آباد میں آئے، 5 دن رہ کے گئے، پھر جب ریڈ زون میں جانے کی ضرورت تھی تو ہم سپریم کورٹ کے باہر بھی آ گئے تھے، اور سپریم کورٹ کے باہر بھی لاکھوں لوگ، پورے ریڈ زون میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب ریڈ زون میں آنے کا ہم فیصلہ کریں گے تو ضرور ریڈ زون میں بھی آئیں گے۔ اسلام آباد بھی ہمارا ہے، کراچی اور پشاور اور لاہور اور کوئٹہ بھی ہمارا ہے، جہاں مولانا صاحب چاہیں گے وہاں جلسہ کریں گے۔ ابھی جو شیڈول اگست کا ہے اس میں مولانا صاحب کوئٹہ سے آغاز کر رہے ہیں، سندھ آ رہے ہیں، پھر کے بعد پنجاب آ رہے ہیں، پھر خیبر پختونخوا آ رہے ہیں، اس طرح چاروں صوبوں میں جائیں گے۔ یہ اگست کے اندر چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں مولانا صاحب کے پروگرام
شیڈول ہو گئے ہیں، ان کی حتمی شکل دی جا رہی ہے، ان کو آرگنائز کیا جا رہا ہے، اور پھر اگست میں، ستمبر میں، اکتوبر میں اور نومبر میں 4 مہینوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب کے مختلف شہروں میں جلسے کریں گے، اور امن عالم کے حوالے سے جو ایران امریکہ کی صورتحال ہے، جو وینزویلا سے لے کر پوری دنیا کی صورتحال ہے، جو یہاں بد امنی ہے پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کی صورتحال ہے، JUI کی مرکزی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مارچ 2027 کے 19، 20، 21 مارچ کو سکھر میں ہم امن عالم اجتماع کریں گے، جو پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کریں گے۔ ایک اندازے کے مطابق، محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ 50 لاکھ لوگ ہم سکھر میں جمع کرنے جا رہے ہیں مارچ 2027 میں امن عالم کے نام پر۔ اچھا سمرو صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کی اسپیچ کا، پارلیمنٹ کے اندر اسپیچ کا، یا جو بلیک آؤٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، مولانا صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مولانا صاحب کے گھر وہ تشریف لاتے ہیں، تو کیا مولانا صاحب نے یہ کوئی گلا شکوہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بیان کے بعد کچھ مقدمات بھی مولانا صاحب کے خلاف درج ہوئے ہیں، تو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، مقدمات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کیا ہوتے ہیں، مقدمات مولانا فضل الرحمان صاحب پر یہ کر نہیں سکتے، پوری قوم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم کھڑی رہے گی۔ حق اور سچ کے پاداش میں سیاسی جماعتوں کے لیے اقتدار بھی زینہ ہوتا ہے، جیل اور جیل کے سلاخیں بھی ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک چیز بتاؤں، آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا، آپ نے جناب آصف علی زرداری صاحب کا ذکر، وہ بیچارے خود بے بس ہیں، وہ خود اپنا رول رو رہے ہیں، ان کی اپنی نہیں چلتی ہے، وہ بیچارے خود اپنے معاملات چلانے کے لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو اپنے دکھڑے کیا سنائیں گے؟ مولانا صاحب اپنے دکھڑے قوم کو سنا رہے ہیں، عوام کو سنا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت بیانیہ لڑ رہے ہیں وہ صرف ایک جماعت کا بیانیہ نہیں ہے، پوری قوم کا بیانیہ ہے اور پورے پاکستان کا بیانیہ ہے۔ سر ان کی کیسے نہیں چل رہی؟ جیسے آپ ذکر کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، زرداری صاحب صدر ہیں، ان کی حکومت ہے اس وقت پنجاب کے اندر، نواز شریف صاحب کی بیٹی کی حکومت ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ان کی حکومت ہے۔ میں مانتا ہوں جس طرح آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، جس طرح شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، جس طرح مریم بی بی وزیر اعلیٰ ہے، اللہ جو ہے ایسا صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کسی کو نہ بنائے کہ جن بیچاروں کی جو ہے وہ وہاں ڈائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ملازم بھی نہ سنتے ہوں۔ آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح صدر اور وزیر اعظم ہے، کس طرح بااختیار ہیں، کس طرح بے اختیار ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے۔ اب بچہ جانتا ہے کہ یہاں بااختیار کون ہے اور بے اختیار کون ہے۔ یہی جنگ تو مولانا فضل الرحمان صاحب لڑ رہے ہیں کہ اداروں کو با اختیار بنائیں، پارلیمنٹ کو با اختیار، جس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس دائرہ اختیار کے اندر رہ کر اپنا کام کرے، اور یہ آئینہ مولانا صاحب نے دکھایا ہے، یہ قصور مولانا صاحب نے کیا ہے، اور یہ قصور مولانا صاحب کرتے رہیں گے۔